ڈاکٹر صاحب، جہانگیر ترین صاحب نے آج گفتگو کے دوران کہا کہ ان کا جہاز کہیں بھی جا سکتا ہے، جو ایک تاثر دینے کی آج ان کی جانب سے کوشش ہوئی ہے. کیا سیاسی منظرنامے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اور پارٹی کے لیے؟ دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کی صاحبزادی کی جو ہے وہ شادی تھی، کل اس کی تقریب تھی، اور مبارک ہو خواجہ صاحب کو اور ان کی تمام فیملی کو. وہاں پہ یہ مکالمہ ہوا ہے، اور وہاں پر جو ایک روایات ہیں ہماری سیاسی روایات، جس میں یہ کہ خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے سیاستدان اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا مظاہرہ کل نظر آیا. وہاں پہ پرویز الہی صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، باقی رہنما بھی تھے. تو وہاں پر جہانگیر ترین صاحب بھی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک ان کا الگ سے سیاسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا، تو وہ وہاں پہ گئے تھے، اور وہاں پر ہی پھر سوال ہوا. تو سوال ایاز صادق صاحب بھی شاید ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ میرا جہاز تو کہیں پر بھی جا سکتا ہے. پھر اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے آج جواب دیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ میرے پاس تو کوئی جہاز نہیں ہے. اچھا، اب اس میں پہلے تو ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو مبارک ہو کہ وہ بالآخر جو ہے وہ ان کو وائس چیئرمین اناؤنس ان کو کر دیا گیا، دیر سے کیا گیا. جی بالکل، دیر سے اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن کل اناؤنسمنٹ ان کی ہو گئی، تو ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. یہ عہدہ جو ہے یہ کسی وجہ سے خالی رکھا گیا تھا، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت، لیکن یہ کہ ان کو مبارک ہو. ٹھیک ہے، جب تنظیمیں توڑی گئی تھیں تو اس میں یہ عہدہ، اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس پروگرام میں. تو یعنی الیکشنز نہیں ہیں، لیکن ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ نامینیشن ہے، یا چیئرمین کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے. اچھا، تو وہ وائس چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر خارجہ ہیں ہمارے. اور جو اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک تو اس عہدے کی مبارکباد ہو، اس سے علاوہ بھی مبارکباد ہو ایک کسی اور چیز کی جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت. ٹھیک ہے، پھر خواہ خواہ میں مسئلہ کھڑا ہوگا. اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی مبارک ہو، اور یہ کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بہت فعال ہیں، بہت فعال ہیں. اور مسلم لیگ نواز سے لے کے اور مسلم لیگ کاف تک، اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور کراچی سے متعلق جو تمام یعنی پاک سے زمین پارٹی، مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پہ اسلام آباد تشریف لائے، تو ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی. اس سے پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج چائنا کے ایمبیسیڈر کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور کافی جو ہے وہ پس پردہ سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اور تیز ہیں. تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک اچھا مستقبل میں، جہانگیر ترین صاحب کے رابطے ہمیشہ رہے ہیں اچھے، ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ لندن بھی گئے تھے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ بزنس بھی ہے ان کا، لیکن اس سے ہٹ کے جیسے کل پبلکلی وہ نظر آ گئے، تو کئی دفعہ نظر نہیں بھی آتے ہوں گے، لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کافی فعال ہیں مستقبل کی جو سیاسی صورت گری ہے اس میں. اور عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہیں. ان کے اتحادی بھی اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سفارتکار مختلف چائنا کے، امریکہ کے، باقی وہ بھی وہ کوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا معاملہ. وہ یہ نہ سمجھیں عمران خان صاحب کہ ان کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے. خطے کے واقعات ایسے ہیں جس میں مختلف وزراء سے جیسے آرمی چیف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی تقریباً کوئی نہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی دورہ ہو رہا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر، خطے میں تیز موومنٹس ہیں. اور خان صاحب سے تو ہم نے کافی دفعہ گزارش کی کہ اپنے آپ کو خان صاحب اگر ایک اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پر وہ انٹرنیشنل اور ریجنل لیول پہ وہ کریں، لیکن وہ خان صاحب کو
ظاہر ہے کہ پھر مطلب یہ ترجمانوں کا اجلاس، اور یہ تو بہت جو ہے نا، یہ انفارمیشن منسٹری، فواد چودھری صاحب کافی ہیں اس کے لیے. فواد چودھری، بلکہ میں تو شہباز گل صاحب کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو بھی کہیں بہت اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اس پورے سیٹ اپ میں. اور باقی تو وزراء اپنی اپنی کارکردگی کا، لیکن یہ کہ وہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ اب ٹھیک ہے، اب میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک جو لارجر پکچر ہے نا، بگ پکچر، اس بگ پکچر کے اندر بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں کہ جو کل میں نے بات کی تھی کہ جنگل کی آگ کی طرح سے نیا سال شروع ہوتے ہی واقعات جو ہیں وہ خطے میں جنم لے رہے ہیں. اور آج سب سے پہلے تو ہم جو ہمارے آرتھوڈاکس مسیحی برادری ہے ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں 7 جنوری. اور یہ بات کافی پہلے کہی تھی، ہم بتا چکے ہیں، ظاہر ہے پتہ بھی ہے لوگوں کو بہت سے کہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہ اور جو کیتھولکس ہیں وہ الگ الگ کرسمس مناتے ہیں. تو پریزیڈنٹ پیوٹن چونکہ آرتھوڈاکس کرسچنز ماسکو کا بڑا اہم اس میں رول ہے، تو اس لیے تاس نے ابھی خبر دی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ پیوٹن جو ہے انہوں نے آرتھوڈاکس کرسمس سروس اٹینڈ کی ہے، اور ایک چرچ میں، اور جو کہ پریزیڈینشیل ریزیڈنس ہے، لیکن وہ کرسمس یعنی کرسمس ایو پہ اٹینڈ کی ہے، لیکن وہ کرسمس جو ہے وہ ماسکو سے باہر مناتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو رشیا میں، جارجیا میں، اگر پاکستان میں یا کہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں، سینٹرل ایشیا کے اندر جہاں جہاں بھی آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، ٹرکی میں سب کو مبارک، بہت جہاں پر بھی ہیں دنیا بھر میں، افریقہ میں بہت بڑی تعداد. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو آپ اگر دیکھیں نا نقشہ، تو نقشے پہ آپ کو لگے گا کہ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے قازقستان، دنیا کے کس کونے میں ہے یہ، ہم کہاں کی پتہ نہیں بات کر رہے ہیں. لوگوں کو سینٹرل ایشیا کے ملکوں کا ہی بڑے ملک، کیونکہ زیادہ ہماری کنیکٹیوٹی نہیں رہی. سوویت یونین کی ریاستیں تھیں وہ، اس کے بعد وہ آزاد ہوئیں ساری، تو زیادہ لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا علم بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھیں تو 2-2.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. 2.5 گھنٹے میرے خیال سے یہاں سے الماتے اسلام آباد سے اتنی تقریباً فلائٹ ہے. تو وہاں کے حالات جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس کی کئی ڈومینز ہیں، ڈپلومیٹک سے لے کے یعنی کائنیٹک، نان کائنیٹک، ہائیبریڈ، میزائلز، ہائپرسونک، اور ریئر ارتھ منرلز، اور یہ سارا کچھ. یہ تو کیوس ہے پوری دنیا میں. یہ اس وقت کیوس جو ہے، یہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ اب دنیا نہیں ہے کہ جہاں مرزا غالب بیٹھ کے جو ہے شاعری کریں گے یا شیکسپیئر لکھیں گے کوئی ناولز بیٹھ کے. اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ افراتفری اتنی زیادہ ہے لوگوں کو. ابھی جیسے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بلیک بیری ختم ہو گیا لوگوں میں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ عرب دنیا میں بڑا اس کے بلیک بیری کا پنگ ہوتا تھا، اور وہ سارا لوگ یاد کر رہے ہیں. تو اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے کہ اس میں یہ بہت اہم ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ الرٹ رکھیں. اور پاکستان میں تو خاص طور پہ، کیونکہ پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فارم میں رکھیں. پاکستان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا فارم میں ہوں یا یونیفارم میں ہوں. تو اب اس میں یہ ہے کہ خطے کے واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات میں جو ہے وہ قازقستان اچانک 3-4 دنوں کے اندر وہاں آگ لگی، اور پھیلتے پھیلتے اب ایسی مرحلے پہ پہنچ گئی جی کہ وہاں پہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی یہ بات بڑی عجب بات ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا. کچھ 3,500 رشیا کی فوج جو ہے وہ قازقستان میں پہنچ گئی ہے، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ، ان کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا ہے قوم سے، اور ان کے پریزیڈنٹ نے قوم سے جو خطاب کیا ہے، اب اس خطاب کے اندر انہوں نے، اب میں بالکل ہمارا چونکہ ایک برادر ملک ہے اور کوئی بھی ایسی بات ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے جو کہ ان کے
الفاظ نہ ہوں. تو اس لیے یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ان کے پریزیڈنٹ نے جو گفتگو کی ہے، قوم سے جو خطاب کیا ہے، وہ اس کو اسی طرح سے کوٹ کریں جس طرح سے ویسٹرن میڈیا کو کوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. توکایف جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ، جنہوں نے وہاں کی حکومت کو، وزیر اعظم کو برطرف کیا ہے، وزیر اعظم کو بھی کیا ہے، اور جو نور سلطان تھے ان کو بھی کیا ہے. تو لیکن جو ان کی سپیچ کا مین، اگر آپ سوچیں کہ سنگل لائن کیا ہے، تو سنگل لائن یہ ہے کہ الجزیرہ کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ کازک لیڈر جو ہیں انہوں نے اپنی فوج سے کہا ہے کہ شوٹ وداؤٹ وارننگ. ٹھیک ہے، گولی چلا دو وارننگ کے بغیر، الجزیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی کو پھر اس کے بعد رشین جو تاس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گن بیٹلز ریزیوم ان الماتے. ٹھیک ہے. اور یہ پراپر اسٹریٹ فائٹ ہو رہی ہے، اور اسٹریٹ فائٹ ہو رہی ہے، اور یہ مطلب اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پولیس ایک طرف چلی گئی، فوج آئی وہ بھی ایک طرف چلی گئی، فوج کے لوگ بھی 18 سے 20 یا اس سے زیادہ. پورے ملک میں انٹرنیٹ کاٹ دیا گیا. یہ عدم استحکام کا، جو سب سے مستحکم ملک وہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا.